السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 225 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 225 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 225 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم، اوپر تمہارے، ان اگر طلقتم، طلاق دے دو تم، النساء، خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، ما لم، جو نہیں، تمسو، تم نے چھوا، ہننا، ان کو، او یا تفرزو، اصل میں ہے لم تفرزو، عبارت مختصر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لم کو یہاں سے ختم کر دیا، لیکن جب ترجمہ کریں گے، گرامر کریں گے تو وہ حرف جو ہے واپس آ جائے گا۔ تو اصل یہ ہے وَلَمْ تَفْرِزُوا، اور نہیں تم نے مقرر کیا، فرض کیا، مقرر کیا، لہن، واسطے ان کے، فریضۃً، فرض یعنی حق مہر۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہے اگر نکاح کے بعد جو ہے عورت کو اس حالت میں طلاق دی ہے کہ نہ تو اس کے قریب گیا ہے، اس کو چھوا بھی نہیں ہے، اور نکاح کے وقت جو ہے حق مہر مقرر بھی نہیں کیا، دونوں صورتیں، کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کو جو ہے تم نے چھوا نہیں، اور نہ نکاح کے موقع پر جو اس کا حق مہر مقرر کیا اور نہ دیا، تو ان دونوں صورتوں میں اب کیا ہونا چاہیے؟ فَمَتِّعُوهُنَّ، پس سامان دو اس عورت کو، مال و متاع، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، متاع کے معنی سامان، اس کا معنی فائدہ بھی ہوتا ہے، فائدہ پہنچاؤ ان کو، یعنی ان کو سامان دو، علی الموسع، اوپر حقیقی وسعت والے کے، طاقت والے کے، مالی طاقت والے کے، قدر ہو، اس کی مقدار کے مطابق ہے، قدر و حیثیت، مقدار، جو مال والا ہے، الموسع، وسعت والا یعنی زیادہ مال والا ہے، تو وہ اس عورت کو جو ہے جب اس نے طلاق دی ہے تو اس کو جو ہے وہ جاتے وقت سامان دے تحفے کے طور پر، قدر ہو، اپنی مقدار کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور اوپر حقیقی تنگ دست کے، قدر ہو، اس کی مقدار یعنی اس کی حیثیت کے مطابق۔ تو فرمایا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے نکاح کیا ہے اور حق مہر کا ذکر تک نہیں ہوا نکاح میں، نہ مقرر کیا نہ دیا، دونوں صورتوں میں جو ہے اگر وہ چھونے سے پہلے، نکاح کے بعد عورت کے پاس ہی نہیں گیا، چھوا ہی نہیں اس کو، اور اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب جو ہے کہ وہ اس عورت کو جاتے ہوئے جو ہے کوئی گفٹ دے دے، کپڑوں کا جوڑا دے دے، عزت و احترام کی خاطر، اور فرمایا کہ جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ عورت کو گفٹ دے، کپڑوں کا جوڑا دے یا کوئی اور گفٹ، اور جو علی المقتر، اور اوپر تنگ دست کے ہے، قدر ہو، اس کی مقدار یعنی اس کی حیثیت کے مطابق، مال علی الموسع، حقیقی مال والا جو ہے اس پر ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفے کے طور پر کچھ دے، اور جو غریب ہے جو وہ طلاق دیتا ہے چھونے سے پہلے اور حق مہر مقرر نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو مال و تحفہ دے۔ تو یہ جو تحفہ دینا ہے یہ حق مہر کی جگہ ہے، کیونکہ نکاح کے وقت حق مہر کا ذکر نہیں ہوا اور نہ دیا گیا عورت کو، تو پھر جو ہے اس حق مہر جس کا ذکر ہی نہیں کیا اور نہ دیا گیا نکاح کے وقت، اس کی جگہ جو ہے اس کو ہے کوئی جاتے ہوئے جو ہے گفٹ دے۔ باقی معاملہ دوسرا جو ہے کہ اس نے چھونے سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ عورت جو ہے اس پر عدت بھی نہیں ہوگی۔
عدت نہیں ہوگی۔ جس عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی ہے اس کی عدت نہیں ہوگی۔ عدت کا مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے والا شخص جو ہے اس کی طرف سے عورت کے رحم میں کوئی بچی یا بچے کی بنیاد ہے یا نہیں۔ عدت کا مقصد ہے یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بچی یا بچے کی جو ہے اس کے رحم میں بنیاد تو نہیں ہے، یا بنیاد ہے۔ عدت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے اس کو چھوا تک نہیں ہے تو اس کی عدت نہیں ہوگی۔ جس عورت کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی جائے اس کی عدت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ جو ہے حق مہر مقرر نہیں کیا، نہ دیا، نہ مقرر کیا، تو اس حق مہر کی جگہ جو ہے پھر اس کو کپڑوں کا جوڑا یا کوئی گفٹ دے کر جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے کر گفٹ جو ہے وہ رخصت کر دے۔ فرمایا کہ متام بالمعروف ہے، یہ سامان دینا ہے ساتھ حقیقی بھلائی کے، عزت و احترام سے جو ہے یہ اس کو گفٹ دیں۔ ٹھیک ہے اس کا دل تو یقیناً ٹوٹا ہے، پتہ نہیں اس بیچاری پر کیا گزری ہے، لیکن پھر بھی دلاسے کے طور پر جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ جو ہے جو ضرورت دے۔ یہ ایک اخلاقی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا متام بالمعروف ہے، سامان دینا ہے ساتھ حقیقی اچھے طریقے کے۔ حقاً یہ حق ہے علی المحسنین، اوپر حقیقی نیکی کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں پر یہ اللہ کی طرف سے حق ہے کہ وہ ایسی عورت جس سے اس نے نکاح کیا ہے اور حق مہر نہ دیا ہے، نہ حق مہر مقرر کیا ہے، نکاح کے وقت اس کا ذکر تک نہیں ہوا اور چھونے سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اس عورت پر ایک تو عدت نہیں ہے، دوسرا حق مہر کی جگہ جس کا نام ذکر ہوا نہ اس کو مقرر کیا نہ اس کو ادا کیا، تو اس حق مہر کی جگہ پر جو ہے وہ اس کو کوئی گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، کپڑوں کا سوٹ دے گا، تاکہ جو ہے وہ دل جوئی ہو، اور وہ بیچاری جو ہے جس کا دل ٹوٹا ہے وہ پھر جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے حوصلہ ہو کہ اگر نبھا نہیں ہوا تو اس شخص نے میرا احترام ضرور کیا ہے۔ فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُ، اور اگر تم طلاق دے دو، ہننا ان اپنی بیویوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہننا یہ کہ چھوا ہو تم نے ان کو، وقد فرضتم اور تحقیق فرض کر دیا تم نے، مقرر کر دیا تم نے، لہن واسطے ان کے فریضتاً مقرر کرنا یعنی حق مہر۔ پہلی صورت یہ تھی کہ نکاح کے وقت حق مہر کا ذکر تک نہیں ہوا اور ادائیگی نہیں ہوئی، تو اس حالت میں اس نے اگر چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے تو وہ جو ہے حق مہر کی جگہ جو ہے وہ ایک کپڑوں کا جوڑا یا کوئی گفٹ اس کو دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے حق مہر دے دیا گیا یا مقرر کر لیا گیا، مثال کے طور پر 10,000 حق مہر دی اس نے دے دیا عورت کو نکاح کے وقت، اور یا وہ مقرر کر لیا کہ 10,000 حق مہر جو ہے یہ لڑکا جو ہے لڑکی کو دے گا، تو مقرر کر لیا یا ادائیگی ہو گئی، دونوں صورتوں میں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اب وہ اگر چھونے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، چھونے سے پہلے، تو پھر وہ حق مہر جو دیا ہے یا مقرر کیا ہے تو اس حق مہر کا نصف حصہ جو ہے وہ جو ہے وہ آدمی جو ہے اس عورت کو دے گا جس کو چھوئے بغیر وہ جو ہے طلاق دے رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جو ہے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کر لیا 10,000 یا نقد دے دیا 10,000، لیکن چھونے سے پہلے طلاق دے دی، تو اب جو ہے نصف حق مہر جو ہے وہ اس عورت کا حق بنتا ہے اس مرد کی طرف سے جس نے نکاح کے بعد چھوئے بغیر طلاق دے دی ہے۔ اب 10 کا نصف جو ہے 5,000 ہو سکتا ہے، 5,000 جو ہے وہ جو ہے اس کو جاتے ہوئے ہے وہ جو ہے وہ اگر ادائیگی کر دی ہے 10,000 تو عورت جو ہے 5,000 واپس کر دے گی 10,000 میں سے، اور اگر ادائیگی نہیں کی ہے مقرر کر لیا ہے تو مرد جو ہے اس کو 5,000 نصف حق مہر جو ہے جو مقرر کیا تھا
وہ 5,000 کا حق مہر جو ہے اس کو جاتے وقت دے گا۔ فرمایا کہ اللہ مگر یعفونا، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ اگر عورت جو ہے وہ حق مہر اس نے جو ہے اس کا مقرر ہو گیا اور آدمی پر لازم ہو گیا کہ اسے چھوئے بغیر جو ہے طلاق دی ہے، لیکن حق مہر مقرر ہو گیا ہے، تو اب آدمی جو ہے اس کو 5,000، 10 کا نصف 5,000 دے حق مہر، اور عورت کو اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتی ہے کہ بھائی میں یہ 5,000 بھی نہیں لیتی، یہ اس کی مرضی ہے۔ یا اس نے دے دیا ہے 10,000 تو عورت اس میں سے جو ہے 5,000 جو ہے اس کو واپس کر دے، یا عورت جو ہے وہ سارا بھی واپس کر سکتی ہے کہ میں کچھ نہیں لیتی۔ یہ ہے اللہ مگر یعفونا، یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ وہ عورتیں جو ہے وہ اگر معاف کر دیتی ہیں اپنا نصف حق مہر کا حصہ، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو اجازت ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ فرمایا یعفونا، یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، جو حق مہر نصف بنتا ہے وہ آدمی کو معاف کر دے، دیا ہے تو واپس دے دے، نہیں دیا ہے تو اس کا انکار کر دے کہ میں نہیں لیتی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو اختیار ہے۔ یعفو، یا وہ شخص معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ، ساتھ ہاتھ جس کے کہ عقدۃ، گرہ ہے، النکاح، حقیقی نکاح کی۔ یہ گرہ کی نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ آدمی کے، خامد کے ہاتھ میں۔ تو جس طرح عورت جو ہے اپنا حق معاف کر سکتی ہے کہ میں جو ہے جو لیا ہے میں نے 10,000، میں وہ سارے کو سارا واپس کرتی ہوں، یا جو نصف میں نے لیا ہے نہ جو ہے لینا ہے مرد سے، تو وہ میں واپس کرتی ہوں، نہ وہ میں واپس کرتی ہوں۔ تو اگر اس نے کچھ بھی نہیں دیا، صرف بند ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ میں کچھ نہیں لوں گی، میں اپنا حق مہر جو بھی بنتا ہے میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اسی طرح آدمی جو ہے وہ بھی اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اس نے 10,000 دیا مثال کے طور پر، تو وہ 10 کا 10 بھی جو ہے واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی رکھیں آپ، میں جو ہے 10,000 جو ہے میں نہیں لینا آپ سے، نصف بھی نہیں لینا۔ اور اگر جو ہے وہ نصف کا بھی انکار کر سکتا ہے اور پورے حق مہر کا بھی انکار کر سکتا ہے، تو یہ دونوں کو اختیار ہے کہ حق مہر جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیں۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی حق مہر ایک دوسرے کو معاف کر دو، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقویٰ، واسطے حقیقی پرہیزگاری کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں پرہیزگاری جو ہے اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی بے آزاری سے بچنے کے لیے اور جو ہے وہ حق مہر آدھا دینے سے انکار کر دے، یا لیا ہے 10,000 تو سارا کا سارا واپس کر دے، یا مرد جو ہے اس سے جو ہے وہ 10,000 جو دیا ہے اس میں سے واپس نہ دے، یا آدھا جو ہے بنتا ہے وہ بھی واپس نہ دے۔ تو دونوں کی طرف سے جو ہے اگر وہ یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے احترام اور عزت والا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے اپنا حق معاف کر کے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، اور نہ بھول جاؤ حقیقی فضیلت کو۔ فضل کے معنی مہربانی بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، یعنی دوسروں کو اپنے پر فضیلت دینا عزت و اعتبار کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی ہے تو لیکن میں اس عورت کا احترام کرتے ہوئے اس کو میں حق مہر معاف کرتا ہوں، یا عورت کہے کہ ٹھیک ہے نہیں نبھا ہوا تو میں اس مرد کا احترام کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے میں اس کا حق مہر واپس کرتی ہوں، یا جو نصف بنتا ہے وہ میں واپس نہیں دیتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، اور نہ بھول جاؤ حقیقی فضیلت کو یا حقیقی مہربانی۔ فضل کے معنی مہربانی بھی ہوتا ہے، بینکم، درمیان اپنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ، مہربانی کرنا جو ہے اس کو نظر انداز نہ کرو۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے
کہ ایک دوسرے کو تم جو ہے فضیلت دو، جو اس پر مہربانی کر کے حق مر جو ہے وہ اس کو معاف کر دو۔ بندہ معاف کر سکتا ہے، عورت بھی معاف کر سکتی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، چھپ کر کرو ظاہر کرو اس کو سب پتہ ہے۔ حافظو، حفاظت کرو، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات اوپر تمام حقیقی نمازوں کی، جو 5 نمازیں تم پر فرض ہیں، خاص 5 نمازیں جو تم پر فرض ہیں ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو وقت مقررہ پر ادا کرو۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، حقیقی نماز جو ہے یہ تم حقیقی ایمان والوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا لازم ہے، یہ فرض ہے، حکم آ رہا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حفاظت کرو علی الصلوات اوپر تمام حقیقی نمازوں کے، یعنی ان کی حفاظت کرو، ان کو وقت پر پڑھو۔ جو مرد جو ہے وہ مسجد میں جا کر فرض پڑھیں، اور عورتیں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے عورت کی نماز مسجد کی نماز سے گھر کی نماز زیادہ افضل ہے، اور یہ بھی فرمایا مردوں کو کہ اگر وہ جاتی ہیں مسجد میں پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ان کو روکو بھی نہ۔ یہ بھی فرمایا کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہے اور کوئی جانے آنے میں کوئی رکاوٹ یا اگر قباحت، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو پھر ان کو روکو بھی نہ، ان کو جانے دو مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ والصلاۃ، اور حفاظت کرو اوپر خاص نماز، الوسطیٰ، حقیقی درمیانی کی، جو نماز درمیان میں آتی ہے اس کی خاص حفاظت کرو۔ اور یہ نماز جو ہے نماز عصر ہے، جو صبح کی نماز اور ظہر کی نماز، اور ادھر مغرب اور عشاء کی نماز، دو ادھر ہیں اور درمیان میں عصر کی نماز ہے۔ اس کی فرمایا کہ اس کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ عصر جو ہے بڑی مصروفیت کا کام وقت ہوتا ہے، لوگ جو ہے بڑے مصروف ہوتے ہیں کام کاج میں، اس لیے کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کہا ہے کہ نماز عصر جو ہے اس کی حفاظت ضرور کرو۔ نماز عصر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر انسان بھول گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ سورج غروب ہوتے وقت بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے زوال کا ٹائم نہیں ہے عصر کی نماز کے لیے، اسی دن کی، کسی پچھلی نماز نہیں، یا عصر کی نماز کے علاوہ کسی نماز نہیں، جو اس دن کی عصر کی نماز اگر کسی شخص کی جو ہے وہ دیر کر گیا ہے، مصروف میں پتہ نہیں چلا یا سویا ہوا ہے، تو وہ زوال کے ٹائم سورج غروب ہوتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اگر جو ہے سوتے ہوئے یا کسی مصروفیت میں جو ہے وہ دیر ہو گئی ہے تو سورج غروب ہوتے ہوئے بھی اس کو پڑھ لو، یہ اس کی اہمیت ہے نماز درمیانی کی۔ تو نماز درمیانی جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ صبح کی نماز بھی ہے، کیونکہ جو ہے الو جو ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں اور اذانوں سے پہلے سو جاتے ہیں، اس لیے جو ہے فجر کی نماز بھی درمیانی نماز آتی ہے، جس کو لوگ جو ہے نیند میں ضائع کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، وہ رات جو ہے سوتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، حکم کے بارے میں، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جاؤ، فضول باتوں میں وقت نہ گزارو۔ اگر کوئی مجبوری ہے جاگنے کی تو وہ تو ٹھیک ہے، مجبوری معاف ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے گپیں ہانکنا اور ٹی وی پر دیکھ کر بہت سی باتیں دیکھنا، یہ لغویات جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم دیا ہے،
تاکہ فجر کی نماز جو ہے پہلے اٹھ کر جو ہے جا کر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے اور فجر کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے فجر کی نماز بھی درمیان میں آتی ہے۔ جیسے درمیان میں کیسے آ گئی کہ ظہر اور عصر جو ہے 2 نمازیں، اور مغرب اور عشاء جو ہے وہ 2 نمازیں، اور صبح کی نماز جو ہے وہ درمیان میں آ گئی۔ تو عصر بھی درمیان میں آتی ہے اور صبح کی نماز جو ہے وہ بھی درمیان میں آتی ہے، اور جو ہے دونوں میں جو ہے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان دونوں کو جو ہے وقت مقررہ پر جو ہے ان کی وقت کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَقُومُوا، اور قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی، قانتین، حکم ماننے والے بن کر۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ نمازیں جو ہے ساری کی ساری فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں جا کر مرد جو ہے مساجد میں، تو پھر ان کو جو ہے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کے سامنے اس کا حکم مانتے ہوئے، قانتین کے معنی فرما بردار۔ یہ فرما بردار دونوں جو ہیں لفظ فارسی کے ہیں، فرمان کے معنی حکم، بردار کے معنی اٹھانے والا۔ تو حکم اٹھانے والا کا مطلب کیا ہے؟ حکم ماننے والا۔ تو یہ فرما بردار دونوں لفظ جو ہے، فرمان بھی فارسی کا، بردار بھی فارسی کا، اور اردو میں اس کا معنی ہوگا حکم ماننے والا۔ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ واسطے اللہ کے، نماز کے لیے، قانتین، حکم ماننے والے بن کر۔ فَإِن، پس اگر، خفتم، ڈرو تم، خوف کھاؤ تم، فرجالن، پس پیدل ہی نماز پڑھ لو، اور رکبانن، یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ آپ سفر میں ہیں، مثال کے طور پر شہر سے جو ہے کوئی بندہ جو ہے اپنے گاؤں جا رہا ہے، رات ہو گئی ہے، اب اس کو راستے میں چوروں ڈاکوں کا بھی خوف ہے، لوٹ لینے والوں کا جو ہے وہ خوف ہے، کیونکہ معاشرے جو ہے ان چوروں ڈاکوں نے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا خوف ہے تو چلتے چلتے ہی جو ہے اشارے سے نماز پڑھ لو، جدھر بھی آپ جا رہے ہیں، چاہے قبلہ کی طرف جا رہے ہیں، قبلہ سے الٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو جو آپ جو ہے جدھر بھی تمہارا منہ ہے، اشارے سے نماز چلتے چلتے پڑھ لو، اور رکبانن، یا سواری پر ہو تو سواری پر ہی پڑھ لو۔ سواری بے شک جس طرف جا رہی ہے کوئی بات نہیں، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویگن میں، بس میں، سکوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو یہ ہے کہ آپ سواری پر ہی اپنی نماز پڑھ لیں، گھوڑے پر ہیں، اونٹ پر ہیں، کوئی بھی سواری ہے اس پر جو ہے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سواری پر ہی نماز پڑھ لیں اشارے کے ساتھ، یا ہاتھ جو ہے باندھنا ہے، دونوں ہاتھ باندھنے کی اجازت سہولت ہے تو ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا، پر جس وقت امن تم، امن میں ہو جو تم، جب خوف کا وقت نہ ہو، امن کا وقت ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما، جس طرح، کا مانند، ما کے معنی اس کے، مانند اس کے یعنی جس طرح، علمکم، اس نے سکھایا تم کو، ما، جو، لم، نہیں، تکونوا، تم تھے، تعلمون، تم جانتے۔ اللہ نے تمہیں نماز جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی ہے، اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے جس کا تمہیں طریقہ نہیں آتا تھا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ تمہیں بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ طریقہ نہیں جانتے تھے۔ جب نبی السلام نے بیان کر دیا، اب تم اس طریقے کو جانتے، اب نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی پڑھیں گے، کسی حنفی یا جعفری یا کسی فرقے کے مطابق نہیں پڑھیں گے آپ، نماز نبوی ہی پڑھیں گے آپ، جو طریقہ نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول کرے گا۔ اگر تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی جو ہے فرقے کے طریقے پر نماز پڑھی تو اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں سورہ احزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے جو اچھا نمونہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغمبر، پھر اس کے طریقے پر ہی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے، وہ نبی آتے ہیں عملی طریقہ بتانے کے لیے، اللہ نے قرآن پاک میں حکم دے دیے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات طے کرو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، جی کسی کا مال نہ کھاؤ، اور جو ہے حکمرانی کے آداب، سیاسی معاملات کے آداب قرآن پاک میں سکھا دیے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے، حکمرانی کس طرح کرنی ہے۔ تو ساری زندگی کے معاملات جو ہے قرآن پاک میں بیان کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اور نبی علیہ السلام نے ان سب معاملات پر جو ہے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن تو پڑھا۔ تو حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی قرآن کی ہر نصیحت، ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے، ہر فیصلہ جو قرآن پاک میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ عمل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، نہیں، ایک اس طرح ہو سکتا ہے کہ حکم اللہ کا ہو اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس حکم کو کی تعمیل جو ہے اپنی مرضی سے یا کسی فرقے کی مرضی سے کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر حکم جو ہے اس کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام کو سکھا دیا ہے، تو پھر آسمانی طریقہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کو نبی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نبی تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے نماز کا طریقہ جو ہے وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، اور نبی علیہ السلام نے آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے ہر معاملے میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے پورے قرآن پر جو عمل کرنا ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کسی کی فقہ یا کسی کے جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ فرقوں کے طریقے پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ میں نے پچھلے دنوں جو ہے فقہ حنفی کی تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑا سا آپریشن میں نے کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز شروع کرو تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہو اللہ اکبر۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور طریقے کے مطابق فرما دیا۔ اب جو فرقے بنے ہیں فقہ حنفی کے، اس نے امام مالک نے فرمایا، ان کا جو ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعلیٰ اور اللہ اجل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھی کیا ضرورت ہے جب نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو تم نے یہ لفظ جو جملے ہیں یہ تم نے کیوں جو ہے وہ پیش کیے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کو یہ عربی کے جملے نہیں آتے تھے جو آپ نے بیان کیے ہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور پھر ان کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف قاضی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام صاحب کو کہ لا یجوز، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے، جائز وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ اللہ اعلیٰ یا اللہ اجل، چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں فرمائے، اس لیے جو ہے شاگرد جو ہے اپنے استاد سے کہتا ہے کہ لا یجوز، یہ الفاظ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ لا یجوز میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ ان کی فقہ حنفی کی کتاب موجود ہے، میں حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بددیانتی بے ایمانی نہیں کر رہا ہوں، خیانت نہیں کر رہا ہوں۔ اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، اختلاف کیا آپ کی بات سے کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعلیٰ اور اللہ اجل
بھی کہا جا سکتا ہے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شاگردوں سے اختلاف کروا لیا کہ اگر تم نبی سے اختلاف کرتے تو ہم تم سے اختلاف کرتے. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل یا اللہ اعلیٰ، جو تم کہہ رہے ہو یہ لا یجوز، لا میں نے نہیں، یجوز ہو کہ میں نے جائز، یہ الفاظ جائز نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جاہل ہیں، ان کے پاس یہ الفاظ نہیں تھے، بالکل غلط ہے. تو آپ کا شاگرد جو ہے وہ آپ کی نفی کر رہا ہے. اللہ نے کیسا بندوبست کیا کہ جو میرے نبی سے اختلاف کرے گا میں پھر اس کے اختلاف کا علاج جو ہے اس کے شاگردوں سے کرواؤں گا. کہ جو تم لقمہ دے رہے ہو نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کا شاگرد جو ہے امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، یہ قاضی رہے ہیں، حکومت کے قاضی، جج، تو وہ کہتے ہیں لا یجوز. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فقہ کے الفاظ ہیں، فقہ یہ کے الفاظ ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب سننے والوں کو جو ہے بڑا غصہ لگتا ہے. اور جب میں پڑھاتا تھا بی اے کو تو لڑکے جو ہے وہ سوال کرتے مجھ سے، اللہ گواہ ہے، لعنت ہے جھوٹ بولنے پر، بی اے کے لڑکے جو ہے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. میں یہ ان کو پڑھاتا رہا ہوں، یہ فقہ ان کے سلیبس میں تھی، تو انہوں نے مجھ سے سوال کرتے سر یہ کیا کہ امام صاحب جن کو لوگ جو ہے امام اعظم کہتے ہیں ان کے شاگردی ان کی بات نہیں مانتے، ان کی بات کی نفی کرتے ہیں کہ لا یجوز. تو پھر میں نے وضاحت کی کہ بات یہ ہے کہ فقہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، کہ فقہ میں جو ہے استاد شاگرد جو ہے امام کی جو ہے وہ مخالفت کرے، اس سے کفر لازم نہیں ہے. لیکن حدیث جو ہے اس کے مقابلے فقہ کے مقابلے میں حدیث کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اب فقہ والوں نے تو جو ہے وہ کہہ دیا کہ لا یجوز، امام صاحب نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر کی بجائے جو ہے اللہ اعلیٰ اللہ جل کہہ لو. اب جو ہے یہ حدیث کی مخالفت ہے. تو میں جو ہے لڑکوں کو سمجھایا کہ قرآن اور حدیث کی چھوٹی سی بات بھی جو ہے کسی صحابی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے قرآن یا نبی کے فرمان کی کسی بات کو کہہ دے لا یجوز. یہ کہیں مثال نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن اور حدیث کی بات کے بارے میں کوئی صحابی بالفرض کہتا ہے کہ آپ کا جو کہنا جو ہے یہ لا یجوز ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ واجب القتل ہو گیا. تو میں جب جو ہے بچوں کو یہ میں سمجھاتا بی اے کو، تو میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 5 وہ تھے جو فقہ کے ماننے والے تھے. انہوں نے میرے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر کے میٹنگ کر لی کہ آئندہ اس کو بی اے کی کلاس نہیں دینی. بھئی یہ کوئی طریقہ ہے کہ بی اے کلاس مجھ سے چھین رہے ہو؟ طریقہ تو یہ ہے کہ تم 5 ہو، مجھے بلاؤ ڈپارٹمنٹ میں، کہو کہ تم نے یہ وضاحت کیوں کی ہے، تو میں تمہیں دکھا دوں کہ یہ دیکھ لیں جی کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ امام صاحب کے جو ہے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ لا یجوز. امام صاحب یہ کہنا جائز نہیں ہے. اللہ ہو کر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں اللہ اجل یا اللہ اعلیٰ کہنا لا یجوز جائز نہیں ہے. پھر تم میرے ساتھ دلیل سے بات کرو، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے وضاحت ہی کی ہے نا قرآن کی، اور تھوڑے سوال پر میں نے جو ہے قرآن اپنا جو ہے وہ فقہ اور حدیث کی جو ہے مقابلہ کر کے میں نے جو ہے اس کو تم پر واضح کر دی. یہی قصور ہے نا میرا. تو وہ تو ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں لا یجوز. یہ تو ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو یوسف جو ہیں ان کے شاگرد، سب سے بڑے شاگرد 2 ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد شعبانی جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. تو ان میں سے جو ہے وہ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ لا یجوز یہ جملے کہنا جائز نہیں ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، کہ اللہ اکبر جو ہے اس کے مقابلے میں یہ جملے کہنا جائز نہیں ہے. تو یہ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے کوئی دلیل مانگتے
انہوں نے مجھ پر یہ غصہ نکالا کہ آئندہ جی اس کو بی اے کی کلاس نہیں دینی، یہ فقہ کا اور حدیث کا مقابلہ کرتا ہے۔ بھائی میں نے کون سا جرم کر لیا؟ میں نے بچوں کے سوال پر یہی سمجھایا نا کہ بیٹا جب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا، دیکھیں امام کی بات جو ہے ان کے شاگرد نہیں مان رہے، تو میں نے اس کی وضاحت تو کرنی تھی کہ بھئی حدیث اور قرآن جو ہے ایسا کی باتیں جو ہیں وہ ایسی عظیم ہیں کہ کوئی صحابی جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا، مخالفت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی بات کی۔ اگر وہ مخالفت کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل مرتد ہو جائے گا۔ لو میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے بھائی؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہ اپنی کتابیں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ چلو اپنی کتابیں پڑھ لیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہو جائے، بغیر کتابوں کے جہالت کے پیچھے لگے، بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے تمہیں پہلے واقفیت نہیں تھی، نماز کی ادائیگی کا طریقہ نہیں آتا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھا دیا ہے، تو جب امن میں ہو تو اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھو۔ فرمایا فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی نماز پڑھو اللہ کی، کما جس سے علمکم اس نے سکھایا تم کو، ما لم تکونوا جو نہیں ہو تم تعلمون تم جانتے۔ تو یہ ہے کہ طریقے جس کا نہیں پتہ تھا اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے نماز کا طریقہ، عبادات کا طریقہ تمہیں سکھا دیا ہے، اب اس طریقے کے مطابق جو ہے عبادات یا نماز یا زکوٰۃ یا حج جو بھی ہے نبی علیہ السلام کے طریقے پر جو ہے وہ ادا کرو۔ تو یہ ہے، لیکن فقہ والوں نے جو ہے ہر معاملے میں جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے۔ میں نے آپ کو دوسری مثال دی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فقہ کہتی ہے کہ جب آخری اتحیات جو ہے عبدہ و رسول تک پڑھ لو تو نماز مکمل ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے حضرت حسن کو نماز سکھائی تو درود ابراہیمی بھی ساتھ سکھایا کہ عبدہ و رسولوں کے بعد جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی دعائیں پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، درود ابراہیم بھی دعا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے لازم قرار دی ہے۔ اب انہوں نے ایک تو درود ابراہیم جو ہے اس کی نفی کر دی کہ اگر کوئی تشہد عبدہ و رسول تک پہنچتا ہے تو نماز مکمل ہو گئی، تو حدیث کی روح سے تو نماز مکمل نہیں ہوئی جب تک درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے یہاں بھی مخالفت کی ہے، اور یہاں روک کر کہا ہے کہ اگر جو ہے امام صاحب کہتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر گیس خارج کر دے تو نماز مکمل، شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں مکمل، نماز ضائع ہو گئی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو۔ اب شاگرد کیا کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر گیس نہیں نکالی اور گیس اپنی مرضی سے نکل گئی ہے تو شاگرد کہتے ہیں نماز ہو گئی، جبکہ حدیث جو ہے وہ تو دونوں صورتوں میں کہتی ہے کہ نماز نہیں ہوئی، نئے سرے سے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گیس خارج کرنے کا گندا طریقہ جو ہے یہ کیوں داخل کیا جا رہا ہے نماز کے مسائل میں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے دائیں طرف کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب جو ہے سلام کے ذریعے تم نماز سے نکل گئے۔ اب جب ہی نبی علیہ السلام نے ایک پاکیزہ طریقہ دیا ہے تو اس طریقے کے خلاف یہ کہنا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گیس خارج کر دے تو نماز ہو گئی، شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، بھئی اس گندے طریقے کو کیوں لا رہے ہو نماز کے اندر؟ نبی علیہ السلام نے پورا پاکیزہ طریقہ جو ہے بیان کیا کہ نماز مکمل ہو گئی جب تمہاری درود ابراہیمی پڑھ لیا، آپ نے دعائیں پڑھ لیں، تو پھر جو ہے تم نماز سے نکلنے کے لیے کیا گیس خارج نہیں کرنی، پھر تم نے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ پاکیزہ طریقہ ہوتے ہوئے یہ گندی باتیں جو ہے یہ امت کو سکھانا، یہ کوئی دین تو نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، اور جھوٹو جھوٹ جو ہے ان کو امام اعظم بنائے پھرتے ہیں۔ امام اعظم کیسے ہو گیا وہ؟ اعظم اس میں تفضیل سب سے بڑا امام،
حد ہوگی جس کے شاگرد اس کی بات نہیں مان رہے کہ حضرت لا یجوز جو آپ کہتے ہیں کہنا جائز نہیں ہے، تو وہ امام اعظم کیسے ہو گیا؟ جس کے شاگرد بات نہیں مانتے اس کی نفی کرتے ہیں، تو وہ جو اس امت کا جو امام اعظم ہو گیا۔ جھوٹ کی بھی انتہا ہو گئی ہے، جھوٹ بہت سی جھوٹی کہانیاں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بیان کر دوں، مجھے پتہ ہے۔ اور اس جو ہے یہاں ایک اور مسئلہ اس سے بھی زیادہ گندہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو گیس خرچ کر دو نا عبدہ و رسول تک پہنچ کر، بڑے امام کہتے ہیں جی جان بوجھ کر گیس خارج کر دو تو نماز ہوگی۔ بھئی مصیبت کیا پڑی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں نہیں کہتے تم؟ کیوں لوگوں سے السلام علیکم پاکیزہ جملہ چھڑا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی گیس خارج کر دو؟ ہے کوئی بات کرنے کی؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ جو جہالت ہے، بے وقوفی ہے، یہ امامت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ جو ہے پاکیزہ بیان کیا کہ نماز سے نکلنے کے لیے پہلے دائیں طرف کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف کہو منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ، یہ پاکیزہ بات ہوتے ہوئے، طریقہ ہوتے ہوئے تم جو ہے گندے جو ہے مشورے دے رہے ہو کہ جان بوجھ کر گیس خارج کر دو تو نماز ہوگی، نماز سے نکل گئے۔ شاگرد کہتے ہیں نہیں، زبردستی گیس نکل جائے تو پھر جو ہے وہ نماز مکمل، ورنہ جو ہے وہ زبردستی گیس نکال لیں گے تو نماز باطل ہو گئی۔ امام صاحب کہتے ہیں نماز باطل نہیں، مکمل ہو گئی، شاگرد کہتے ہیں باطل ہو گئی۔ اب ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ ہم تو اپنی طرف سے میں تو ایمانداری سے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میڈیا پر بات آ رہی ہے، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شاگرد جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ حضرت جان بوجھ کر گیس نہیں خارج کرنی چاہیے، اگر گیس جو ہے وہ زبردستی نکل گئی ہے تو پھر نماز ہو گئی ہے، وہ بھی غلط مسئلہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب نماز کی تکمیل نہیں ہوئی تو گیس نکال دی یا نکل گئی، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ نئے سرے سے وضو کرے، حدیث کی روح سے نئے سرے سے وضو کرے اور مکمل نماز پڑھے، اور وہ جو ہے یہاں سے وضو کر کے جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ تو بہرحال ایک اور ان مسئلوں کے اندر جو ہے اختلاف ہے، وہ انتہائی ناقابل بیان ہے، وہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہوئے، لیکن وہ ہے، استغفر اللہ۔ میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے میں بیان کر دوں، کیونکہ حق کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان مسئلوں میں ایک ایسا مسئلہ بھی ہے کہ جی اگر جو ہے نماز کے اندر جو ہے کسی کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ بھی امام صاحب کے طریقے کے مطابق، احتلام جو اگر جو ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر خود ہو گیا ہے تو نماز جو ہے نہیں ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایک گندی مثال جو ہے وہ یہ بھی ہے اس فقہ کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پاکیزہ طریقہ نماز سے نکلنے کا بتا دیا، تو یہ گندی باتیں جو ہے ان کا تعارف کرانا جو ہے، یہ کون سا یہ علم ہے اور کون سی یہ خوبی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ تم رہ نہیں سکتے۔ تو اس طرح جو ہے میں ذمہ داری سے یہ فقہ حنفی جو ہے اس کی قدوری جو ہے اس میں سے یہ بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ دلیل ہے، حوالہ دے رہا ہوں، کتاب الصلاۃ ہے قدوری کی، اور اس میں یہ مسئلے ہیں۔ تو بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتی ہیں جن چیزوں کا تمہیں نہیں پتہ تھا نماز کے طریقے کا، ہم نے تمہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سکھا دی ہے، اب اس طریقے پر جو ہے تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو میں نے یہاں یہ کہا ہے کہ فرقوں کے طریقے جو ہے ان کو نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر فرقوں کے طریقے پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا کہ تمہیں نبی کے طریقے کا انکار کیوں کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ہے فرقوں کی بات کیوں مانی تھی۔ یہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں۔ اب نیا مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، وہ اپنی بیوی جو ہے وہ چھوڑتا ہے، تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے لازم ہے
کہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اب اگلے جہان گیا ہی گیا، تو فوراً جو ہے وہ وصیت کر دے اپنی بیوی کے لیے۔ وصیت کرنا ہے بے ازواجہم، واسطے اپنی بیویوں کے۔ جس مرد کا موت کا وقت جو ہے قریب آ گیا ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ وصیت کر دے لوگوں کو، متاعاً سامان دینا ہے، الی الحول، ایک حقیقی سال تک، مکمل سال تک، غیر اخراج، نہ نکالا جائے، یعنی اس کو 1 سال کا سامان بھی دینا ہے، خرچہ بھی دینا ہے 1 سال کا، اور اس کو جو ہے 1 سال کے لیے اس گھر سے نکالا نہ جائے۔ مرنے والا جو ہے جب محسوس کرے کہ میں بس اگلے جہان جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، تو وہ جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں جو ہے وہ وصیت کر دے اپنے رشتہ داروں کو کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 1 سال کا خرچہ دینا ہے اور 1 سال تک اس کو اس گھر سے نہیں نکالنا۔ اب یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے بعد جب وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں سورہ نساء کے اندر، تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آیت کا جو ہے بیان وہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن اس پہ عمل کرنا جو ہے اللہ نے خود منسوخ کر دیا۔ جب اللہ کسی آیت کے حکم کو کسی دوسری آیت کے حکم کے ذریعے منسوخ کر دے تو اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلا حکم بھی اللہ نے دیا تھا، دوسرا بھی اللہ نے دیا، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ پہلے جو ہے بیت اللہ قبلہ تھا، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے واپس جو ہے بیت المقدس کی بجائے جو ہے قبلہ بنا دیا مسجد حرام کے اندر جو اللہ کا گھر ہے مکہ میں، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اپنے حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم اتار سکتا ہے، اللہ کے حکم کو نبی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا حدیث میں فرمان ہے کہ کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میرا کوئی حکم اللہ کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنسِخُ کلامی، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ میرے حکم کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اللہ کا حکم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حکم کو، میرے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن میں اللہ کے کسی بھی حکم یا فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے پہلا حکم اگر منسوخ کرتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض کی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے اور اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ تو پہلے جو ہے حکم یہ تھا کہ مرنے والا جو ہے اپنی بیوی کے واسطے وصیت کر دے رشتہ داروں میں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے گھر میں میری بیوی جو ہے اس کو 1 سال کے لیے رہنے دینا ہے، رہائش دینی ہے، اور اس کو خرچہ بھی دینا ہے، اور 1 سال کے بعد جو ہے اس کو بے شک نکال دے۔ تو فرمایا، تو میں نے کہا ہے کہ جب سورہ نساء اتری ہے اور اس میں عورت کو جو ہے وراثت کا حق دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ بچوں والی ہے تو جس مکان میں رہ رہی ہے اس کا 8واں حصہ جو ہے اس کی ملکیت ہوگی۔ اب سال کے بعد نکالنے کی بات نہیں ہے۔ جس مکان میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر وہ بچوں والی ہے، اس خامد مرنے والے خامد کی طرف سے بچوں والی ہے تو اس کو 8واں حصہ اس مکان کا ملے گا، اور اگر وہ بچوں کے بغیر ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کو 4تھا حصہ ملے گا مکان کا۔ اور مکان کے علاوہ جو پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، یا زرعی زمین ہے، یا کوئی اور چیز ہے، اس میں بھی عورت کا جو ہے بچے ہوں اس آدمی کی طرف سے تو 8واں حصہ، بچے نہ ہوں تو 4تھا حصہ۔ اب یہ جو ہے سال کا خرچ یا سال کے بعد نکال دینے کا مسئلہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ وراثت کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اب عورت جو ہے وہ اس مکان میں سال رہنے کی بجائے وہ اس مکان کی اگر بچوں والی ہے تو 8واں حصہ اس مکان میں اس کا ہے، اگر بچوں والی نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے۔ تو اب جو ہے یہ میں بیان کروں گا، یہ جو حکم ہم پڑھ رہے ہیں آج یہ منسوخ ہو چکا ہے سورہ نساء کی وراثت کی آیتوں سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس وہ نکل جائیں،
اگر وہ نکل جائیں فلا جناح، پس نہیں کہ گناہ علیکم اوپر تمہارے، فی ما بیچ اس کے جو پھل نہ وہ خود کریں، فی انفسہم بیچ بارے اپنے جانوں کے، من معروف اچھے طریقے کے۔ یہ اسی حکم کے ساتھ ہے کہ اگر سال سے پہلے وہ اپنی مرضی سے نکل جائے، اس گھر کو چھوڑ دے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ جو ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر نکل گئی، یہ بھی حکم کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ اب وہ جو ہے گھر کی مالک، سورہ نساء کی وراثت کی آیتوں کے ذریعے جو گھر کی مالک بن گئی وراثت میں، کہ اگر اولاد والی ہے تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد کے بغیر ہے تو پھر 4تھا حصہ جو ہے اس کی حق بنتا ہے، ملکیت ہے اس کی۔ آگے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وللمطلقات، اور واسطے حقیقی طلاق والی عورتوں کے، متاع سامان دینا ہے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے حکم کو دہرا رہے ہیں کہ جو شخص نکاح جو ہے کرے کسی عورت سے، اور نکاح جو ہے اس میں نکاح کے وقت جو ہے نہ تو حق مہر کا ذکر کیا جائے نہ ادا کیا جائے، تو اس صورت میں عورت کو اگر چھوئے بغیر، نکاح کے بعد چھوئے بغیر وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس کا جو ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سامان دے، گفٹ دے، تحفہ دے، کپڑوں کا جوڑا دے، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھر سے رخصت کرے۔ یہ جو ہے پچھلی بات کو اللہ یہاں دہرا رہے ہیں مختصر طور پر۔ وللمطلقات، واسطے خاص طلاق دی جانے والی عورتوں کے، خاص طلاق دی جانے والی، الف لام لگا ہے، وہ جن کو نکاح کے بعد چھوئے بغیر آدمی نے جو ہے طلاق دے دی ہے اور حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نہ دیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس عورت کو کپڑوں کا جوڑا گفٹ دے کر رخصت کر دیا جائے، اور بغیر چھوئے طلاق اگر ہوئی ہے تو اس پر عدت نہیں ہوگی۔ حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اوپر تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ کذالک، اسی طرح، کا کے معنی مانند، مثل، ذالک کا معنی اس کے مثل، یعنی اس جیسا یا اس طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، واسط ہمارے آیات ہی، اپنی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھ سکو۔ اللہ وضاحت سے یہ مسئلے بیان کرتا ہے تاکہ تم ان مسئلوں کی سمجھ آ جائے، اور جو ہے ہم پابند ہیں کہ اللہ کے قرآن کے فیصلے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے فیصلے ہی ہم پر لازم ہے، ان کے علاوہ، ان کے خلاف کسی فقہ کا مسئلہ جو ہے ہم پر لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا ماننا جو ہے یہ گناہ کی بات ہے۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی فقہ کی بات کو ماننا یہ گناہ کی بات ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ثواب کی بات نہیں ہے۔ لو جی پھر میں ترجمہ کر دوں۔ لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو خاص عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جو نہیں چھوا تم نے ان کو، او تفرضوا، یا نہیں تم نے اصل میں ہے او لا تفرضوا، اللہ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے لا کو نکال دیا ہے۔ جب ہم ترجمہ کریں گے، لم کو نکال دیا، جب ہم ترجمہ کریں گے، گرامر کریں گے، تو لم جو ہے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ او تفرضوا، یا نہیں تم نے فرض کیا، مقرر کیا، لہن واسن کے، فریضتاً، فرض یعنی حق مہر، تو اگر جو ہے وہ بغیر چھوئے طلاق ہوگی، حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب اس کو جو ہے ومتعوہن، اور فائدہ دو ان کو، ایسی عورتوں کو جو ہے کوئی گفٹ دے کر نکالو، گھر سے نکالو، علی الموسع، اوپر طاقت والے کے، مالدار کی قدر ہو، اس کی مقدار، اس کی حیثیت کے مطابق گفٹ ہے، وعلی المقتر، اوپر تنگ دست کے قدر ہو، اس کے مقدار یا حیثیت کے مطابق ہے، متاعاً، سامان دینا ہے، بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے گفٹ دیں، اچھے طریقے سے، دل آزاری نہ کریں اس عورت کی۔ ہنہ، حقاً، یہ حق ہے، علی المحسنین، اوپر حقیقی نیکی کرنے والوں کے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دے دی ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو، یعنی چھونے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی ہے، پہلے میں مسئلہ میں تھا کہ تم نے حق مہر نہ دیا، نہ مقرر کیا، تو پھر جو ہے حق مہر کی جگہ اس کو کوئی کپڑوں کا جوڑا گفٹ دے دو۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر آ گیا، وَقَدْ فَرَضْتُمْ، اور تحقیق مقرر کر لیا تم نے، لہن واسن کے، فریضتاً، حق مہر۔ اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے حق مہر دیا گیا یا مقرر کر دیا گیا، لیکن چھونے سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب یہ حق مہر جو ہے نصف جو ہے عورت، اس کو عورت نصف حق مہر کی حقدار ہوگی،
اور اگر وہ چاہتی ہے معاف کرنا تو معاف ہی کر سکتی ہے۔ وقت فرض تم اور تحقیق مقرر کر لیا تم نے لہن نواز ان کے فریضۃ حق میں فنصف پس آدھا ہے ما فرض تم جو تم نے مقرر کیا۔ اب جو ہے عورت جو ہے بغیر چھوئے اگر جو ہے طلاق دے دی گئی تو حق مہر جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا حصہ نصف حصہ جو ہے وہ لینے کی حقدار ہے، اللہ مگر یعفو نا یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، اگر وہ معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور یعفو ولد یہ معاف کر دے وہ شخص بیدی ہی ہاتھ جس کے میں عقدۃ نکاح گرا ہے حقیقی نکاح کی، یعنی مرد، وہ جو ہے مرد جو ہے اگر اس نے دے دیا اس کو 10,000 دیا تو 5,000 واپس وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، میں 10 کا 10 ہی چھوڑتا ہوں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مرد کی طرف مرد اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، عورت بھی اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، معاف کر سکتی ہے۔ وانتعفوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے للتقویٰ واسطے حقیقی پرہیزگاری، بہتر یہ ہے کہ تم اپنا حق جو ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ ولا تنسبوا الفضل اور نہ بھلاؤ تم حقیقی فضیلت کو، مہربانی کو، نرمی کو، بینکم درمیان اپنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا جو سلوک ہے اس کو نہ بھلاؤ، اس کو نظر انداز نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مہربانی کرو اور جو ہے اپنا حق جو ہے اس صورت میں معاف کر دو تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا، حافظ و حفاظت کرو الصلوات اوپر تمام حقیقی نمازوں کے، والصلاۃ الوسطیٰ اور اوپر حقیقی نماز درمیانی کے، وہ درمیانی نماز زیادہ جو ہے رائے جو ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے، اور درمیانی نماز صبح کی نماز بھی ہے۔ صبح کی نماز بھی لوگ ضائع کر دیتے ہیں اور عصر کی نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جو ہے درمیانی نمازیں مان لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ رات کو جاگنے والے الو جو ہیں وہ صبح کو سو جاتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور عصر کے وقت جو ہے کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، بڑی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے صبح کی نماز ہی نماز وسطیٰ درمیانی نماز ہے، عصر کی بھی ہے، ان دونوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کا وقت جو ہے اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وقوموا اور کھڑے ہو جو للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے قانتین حکم ماننے والے بن کر، نماز میں جو ہے غفلت کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے پوری توجہ دھیان کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اگر نماز پڑھی ہے آپ نے تو انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور تو آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف ہوگی اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، اور اگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے کیسٹ چل رہی ہے زبان کی اور دماغ جو ہے عورتوں کے باورچی خانے میں ہے یا کسی جو ہے وہ شاپنگ ہو رہی ہے، مردوں کے جو ہے کسی دفتر میں پہنچے ہوئے ہیں یا کسی اسٹیڈیم میں جو ہے چوکے چھکے لگ رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا تو پھر نماز اس طرح برباد ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غفلت سے پڑھی جانے والی نماز جو ہے نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، سمے کر نئی نمازیں ادا کرتے، ترجمہ نہیں آتا ان کو، تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، سمے کر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ قرآن ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی غفلت کی نماز جو ہے نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے غضبناک ہوتے ہیں، اس کی نماز جو ہے مسترد کر دیتے ہیں، وہ اوپر اٹھتی نہیں ہے، آسمان تک اس کی دعا اٹھتی نہیں، نماز ہی ختم ہو گئی، دعا کہے جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف زدہ ہو جاؤ ڈاکوؤں چوروں سے سفر میں، فرجالن پس پیدل ہی نماز پڑھ لو، اور رکبانن یا سواری پر نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جس وقت امن میں ہو تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی نماز ادا کرو، کما جس طرح علمکم سکھایا اس نے تم کو، جس طرح اللہ نے نماز کا طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا، نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا، اور یہ فقہ میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام کو ساری نمازیں جو ہے پڑھ کر دکھائیں،
اسی فقہ کے اندر موجود ہے یہ، لیکن فقہ کے ماننے والے جو ہے موجود ہونے کے باوجود نہیں مانتے اس کو، اپنی مرضی کرتے، اپنا طریقہ ایجاد کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ کما علمکم، جس شخص نے سکھایا تم کو، ما لم، جو نہیں، تکونوا، تم تھے، تعلمون، تم جانتے، جس طریقے نماز کے کو تم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں آسمانی طریقہ بتا دیا، اب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کرنا ہے، لازواجہم، واسطے ان کی بیویوں کے، متاعاً، سامان دینا ہے، للحول، 1 سال تک، غیر اخراج، نہ نکالنے کی صورت میں، یعنی بغیر نکالے۔ جو بندہ موت کے قریب ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں اپنے خاندان کو وصیت کر دے کہ میرے بعد میری بیوی کو 1 سال تک اس گھر میں رکھنا ہے اور اس کو سارے اخراجات دینے ہیں 1 سال تک۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ خود نکل جائیں سال سے پہلے، فَلَا جُنَاحَ، پس نہیں کہ گناہ علیکم، اوپر تمہارے، فی ما، بیچ اس کے، جو فلنا وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، بیچ بارے اپنے نفسوں کے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ گئی ہے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت جو ہے، اتنا حصہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا سورہ نساء میں جو ہے آیت وراثت سے۔ اب عورت جو ہے گھر میں سال کے لیے نہیں، مستقل جو ہے اس کا حصہ مقرر کر دیا، 8واں حصہ اولاد کی صورت میں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ جو ہے مکان کا اس کی ملکیت ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ وللمطلقات، واسطے خاص طلاق دی جانے والی عورتوں کے، متاع، سامان دینا ہے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ المطلقہ، خاص طلاق والی عورتیں جن کو چھوئے بغیر طلاق دے دی، تو ان کے لیے ہے متاع، سامان، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اس کو جاتے ہوئے حق مہر نہیں مقرر ہوا تو کپڑوں کا جوڑا یا کوئی گفٹ جو ہے اس کو دیا جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے اوپر حقیقی پرہیزگاروں کے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، وہ کھول کر یا وضاحت سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو واسطے ہمارے آیات ہی، اپنی آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سمجھ سکو۔ اللہ یہ سارے مسائل جو ہے نا بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کوئی مشکل نہیں ہے، جب اللہ نے وضاحت کر دی ہر مسئلے کی تو اب مشکل ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے جی قرآن بڑا مشکل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اللہ کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے کہ میں نے وضاحت سے بیان کر دی ساری باتیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو ایسا بدبخت انسان جو کہتا ہے جی قرآن بڑا مشکل ہے، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے جو ہے اس کے بغاوت اختیار کر رہا ہے۔ ایسا بد نصیب انسان جو ہے وہ کہاں سے ملے گا جو رب کی مخالفت کرے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔